الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، معززین علاقہ، سلطان پور کے علاقہ میں چاند ستارے کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. آپ کا جوش، جذبہ، ولولہ ہر آنے والے دن میں جو بڑھتا جا رہا ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے پیش نظر دنیاوی مقصد ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے پیش نظر صرف اور صرف گنبد خضرا کے مکینوں کی عزت کی بات ہے. اور جہاں عنوان اتنا عظیم ہو وہاں ہر گزرتے وقت کے ساتھ تعداد میں، جذبوں میں، تعداد میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر تمام ہی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جن احباب نے اس کو سجانے میں، منعقد کرنے میں شب و روز محنت اور کوشش کی، تمام کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو دونوں جہانوں میں بدلہ عطا فرمائے. سامعین محترم، دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے بیزار بتلاتے ہیں، اور دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل اسلام بتلاتے ہیں. جب مسلمانوں کے اندر کوئی شخص جھانک کر دیکھتا ہے تو کوئی ہے جو قرآن کی بات کر رہا ہے، تو کوئی ہے جو حضور علیہ السلام کے فرمان کی اور حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، کوئی ہے جو حضور کے صحابہ کی عزت اور عظمت کی بات کر رہا ہے، اور کوئی ہے جو حضور کے اہل بیت کی عزت اور عظمت کی بات کر رہا ہے. تو دیکھنے والا مسلمان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ خدا نہ خواستہ جس نے قرآن کی بات کی شاید وہ قرآن کی بات کرتا ہے لیکن اس کے دل میں حضور کے فرمان کا احترام نہیں ہے.
دیکھنے والوں میں کبھی بھی کوئی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ جس شخص نے حضور کے اہل بیت کی عزت کی بات کی ہے شاید خدا نہ خواستہ وہ حضور کے صحابہ کے بارے میں محبت نہیں رکھتا۔ دیکھنے والا کبھی بھی یہ گمان نہیں کرتا کہ جو شخص حضور کے اہل بیت سے محبت کرے یا حضور کے اصحاب سے محبت کرے تو شاید وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر نسبتوں سے بغاوت کر رہا ہے۔ لیکن جب مزید قریب ہو کر دیکھا گیا تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ اہل بیت کی محبت میں مرے جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت میں دیوانہ ہے، اہل بیت کی محبت میں ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اصحاب کس کو کہا جاتا ہے۔ تو بڑے آسان لفظوں میں دونوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اصحاب کا مطلب ہے نبوت کا یارانہ اور اہل بیت کا مطلب ہے نبوت کا گھرانہ۔ آسان عام فہم تشریح یہ ہے، اہل بیت کا مطلب ہے نبی کا گھرانہ اور اصحاب کا مطلب ہے نبی کا یارانہ۔ بھئی ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو کہے نبی کے گھرانے کو مانتا ہوں نبی کے یارانے کو نہیں مانتا؟ ایسا کوئی دنیا میں شخص ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ میں حضور کے گھرانے پہ اعتماد رکھتا ہوں، میں حضور کے یارانے پہ اعتماد نہیں رکھتا۔ اور پھر یارانہ بھی ہو، جو یارانہ بھی ہو گھرانہ بھی ہو۔ ابو بکر صدیق نبی کا یارانہ بھی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نبوت کا گھرانہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق حضور کا یارانہ بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضور کا گھرانہ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور کا یارانہ بھی ہے، لیکن حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر چلی جائیں تو یہ حضور کا گھرانہ بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ حضور کے بھائی بھی ہیں، حضور کا یارانہ بھی ہے، لیکن جب حضور کی بیٹی ان کے گھر میں چلی جائے تو یہ یارانہ بھی ہو گیا گھرانہ بھی ہو گیا۔ تو بھئی یہ یارانہ اور گھرانہ تو آپس میں ملا ہوا ہے، تم نے اختلاف کیوں کیا؟ تم نے دوری کیوں کی؟ کہتے نہیں جس کو آپ نے گھرانہ کہا ہم تو اس کو گھرانہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا گھرانہ اہل بیت کا آسان ترجمہ مطلب ہے گھر والے۔ گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں پوچھو گھر والے کا کی حال ہے تو خیریت بیوی کی بتلائی جاتی ہے۔ اردو میں پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے تو خیریت بیوی کی بتلائی جاتی ہے۔ اہل کا مطلب والے، بیت کا مطلب گھر، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا گھر والے۔ میں نے کہا بھئی حضور کے گھر والے تو حضور کی بیویاں ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت خدیجہ ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت سودا ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت عائشہ ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت حفصہ ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت جویریہ ہیں، حضور کے گھر والے تو حضرت میمونہ ہے، حضور کے گھر والے تو حضرت زینب ہے، حضور کے گھر والے تو حضرت ماریہ ہے، حضور کے گھر والے تو حضور کی بیویاں ہیں۔ کہتا نہیں میں ان کو حضور کے گھر والے نہیں مانتا۔ میں نے کہا کن کو مانتے ہو؟ کہتے حضور کے اہل بیت سے مراد ہے حضرت علی، حضور کے اہل بیت سے مراد ہے حضرت حسن، حضور کے اہل بیت سے مراد ہے حضرت حسین، حضور کے اہل بیت سے مراد ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حسن و حسین۔ میں نے کہا اگر آج کے دور میں کسی کو کہا جائے گھر والوں کا کیا حال ہے تو کیا وہ اپنے بیٹی کی خیریت بتاتا ہے، نواسوں کی خیریت بتاتا ہے، داماد کی خیریت بتاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں جناب وہ تو بیوی کی خیریت بتاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں پڑھیں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے زیادہ اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ،
دونوں کے پاس بیٹی بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں. فرشتے آئے آ کے گفتگو کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ, بیٹا بیٹی کوئی نہیں. حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ, بیٹی بیٹا کوئی نہیں. فرشتے آئے ان بوڑھوں کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے. حضرت سارہ نے مارے تعجب کے سر میں ہاتھ مارا اور کہا کہ میں اس بوڑھی عمر میں بچہ جنوں گی؟ یہ ابراہیم بوڑھے ہو گئے اس عمر میں اور میں بوڑھی ہو گئی, بانجھ ہو گئی, اس عمر میں مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ تو قرآن کی آیت ہے, فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں پر اہل البیت سے مراد قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے نواسوں کو نہیں بتایا. یہاں اہل البیت کہہ کے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے داماد اور بیٹی کو نہیں کہا. یہاں اہل البیت کہہ کر قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی بیوی کا تذکرہ کیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. قرآن جب بھی اہل بیت کہتا ہے اس سے مراد نبی کی بیوی ہوتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آگے بڑھتے چلے جائیں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قرآن مجید پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں جب بھی قرآن اہل بیت کہتا ہے اس وقت مراد قرآن مجید کی نظر میں نبی کی بیوی ہوتی ہے. جہاں پر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اہل البیت کہہ کر پاک پیغمبر کی بیویوں کی عظمت کو بیان کیا گیا, جواب دینے والا جواب دیتا ہے. جناب حضور علیہ السلام نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین کے اوپر کملی مبارک رکھی اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے جو پہلے سے سٹیج پر بیٹھا ہو اس کو سٹیج پہ نہیں لایا جاتا, جو نیچے ہو سٹیج پر اس کو لایا جاتا. حضور نے یہ دعا دے کر وہ مقام اور مرتبہ اور وہ اعزاز جو اہل بیت کے پاس پہلے ہی قرآن مجید کی شکل میں موجود تھا, پاک پیغمبر نے وہ اعزاز, وہ مقام اور مرتبہ اور اس دعا کے اندر اپنے نواسوں اور اپنے داماد کو شامل کر لیا. پاک پیغمبر کے اہل بیت پاک پیغمبر کی بیویاں ہیں. یہ کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں. میری نظر میں پاک پیغمبر کے اہل بیت وہ 5 ہیں جن کو حضور نے چادر میں چھپایا. میں نے کہا ان کو پورا مانتے ہو یا آدھا مانتے ہو؟ کہتے ہیں ان کو میں پورا مانتا ہوں. کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں بلند آواز سے کیا کہتے ہیں ان کو؟ میں اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے کہتے ہیں ان کو میں پورا مانتا ہوں. میں نے کہا کس کو پورا مانتے ہو؟ کہتا ہے علی کو پورا مانتا ہوں. میں نے کہا علی کی بیٹیوں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں. میں نے کہا علی کی بیویوں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں. میں نے کہا علی کے بیٹوں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں. میں نے کہا علی نے جہاں پہ بیٹی دی مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں جی کیوں نہیں مانیں گے. میں نے کہا پھر بتاؤ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ جناب عمر ابن خطاب کو دیا. یہ آپس میں پیار کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے آگے چلے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام حسن رکھے تم قوم کو بتاتے ہو, حسین رکھے قوم کو بتاتے ہو, محسن رکھے قوم کو بتاتے ہو. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا, عبید اللہ رکھا, قوم کو بتاتے ہو. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عون رکھا, قرآن لوگوں کو بتاتے ہو. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا, لوگوں کو بتاتے ہو. لیکن یہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. کیا نام رکھا؟ ابو بکر. کیا نام رکھا؟ ابو بکر. حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر. بلند آواز سے ابو بکر. آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر. اور دوسرے کا نام عمر رکھا. کیا نام رکھا؟ عمر. اور تیسرے کا نام عثمان رکھا. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر, حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر, حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان. میں نے کہا علی کے بیٹوں کو تو مانو, پورا مانو, دیانت سے مانو, شرافت سے مانو, ہر جگہ پہ کھل کے بتاؤ. عبداللہ, عبید اللہ, محسن, حسن, حسین کا ذکر کرتے ہو, لیکن حد ہو گئی. ابو بکر, عمر کا تذکرہ نہیں کرتے.
عثمان کے تذکرہ نہیں کرتے. میں نے کہا آپ نے خود کہا حضور کی کملی میں حضرت حسن موجود ہے, ہم حضرت حسن کو مانتے. میں نے کہا بتاؤ حسن کو سارا مانتے ہو یا آدھا مانتے؟ کہتے حسن کو سارا مانتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ. میں نے کہا پھر حسن کے بیٹوں کے نام بتاؤ. حسن کے بیٹوں کے نام بتانے لگا. وہاں بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا, ایک بیٹے کا نام عمر تھا. حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ. حسین کے بیٹوں کے نام بتاتا ہے, ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. میں نے کہا ربا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پہ چچا کا نام عمر ہو تو بھتیجے کا نام بدل کے رکھا جاتا ہے. جہاں پہ جناب بھائی کے بیٹے کا نام عثمان ہو تو اپنے بیٹے کے نام بدل کے رکھا جاتا ہے. علی آپ کی محبت بڑی عجیب ہے. اپنے بچوں کے نام رکھا ابو بکر عمر عثمان رکھا, پوتے کا نام رکھا ابو بکر عمر رکھا. پھر حسین کے گھر میں پوتا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا, پھر عمر رکھا. علی بار بار نام کیوں رکھتے ہو؟ علی نے کہا میں بار بار نام رکھ کر بتا رہا ہوں علی اور ابو بکر ایک ہے, جدا کوئی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اہل بیت, قائد محترم مولانا معاویہ اعظم صاحب. علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے یا نہیں رکھے؟ بولو. اچھا آپ میں اگر کسی کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو تو ہاتھ کھڑا کر لے. آپ کے بیٹے بھائی قریبی کسی رشتہ دار کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو تو ہاتھ کھڑا کر لے. تقریباً سارے مجمع نے کر لیا. 1400 سال کے بعد جس گھر میں ابو بکر عمر عثمان ہو سمجھو اس کے گھرانے کا نقشہ علی والا ہے. علی والا ہے یا نہیں؟ علی کے گھر میں ابو بکر نظر آئے گا, یہاں علی والے کے گھر میں بھی ابو بکر نظر آئے گا. علی کے گھر میں عثمان نظر آتا ہے, یہاں علی کے ماننے والے کے گھر میں بھی عثمان نظر آتا ہے. علی کے گھر میں عمر نظر آتے, یہاں علی کے ماننے والے کے گھر میں بھی عمر نظر آتے. کہتا جناب میں ان کو مانتا ہوں لیکن میں ان کو نہیں مانتا جن کو آپ مانتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی مانتا ہوں, میں تو ان سب کو مانتا ہوں جن کو علی مانتا ہے. جن کو کون مانتے ہیں؟ علی نے ابو بکر کو مانا, ہم بھی مانتے نہیں مانتے؟ علی نے عمر کو مانا, ہم بھی مانتے نہیں مانتے؟ علی نے عثمان کو مانا, ہم بھی مانتے نہیں مانتے؟ کہتے جی پھر وہ معاویہ نے تو علی سے جنگ کی. میں نے کہا تم موجود تھے یا حسن موجود تھے؟ کہتے ہیں معاویہ اور علی کی تلوار چل گئی. میں نے کہا تم موقع پہ تھے یا حسین موقع پہ تھے؟ کہتے جی حسن موقع پہ تھے, حسین موقع پہ تھے. میں نے کہا تلوار چلی تو پھر؟ کہتے پھر قتل ہو گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر جنازے گر گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر جنازے اٹھ گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر کئی دن جنگ چلی. میں نے کہا پھر؟ کہتے اتنے ہزار لوگ شہید ہو گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے اس کے بعد پھر صلح ہو گئی. میں نے کہا پھر؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتا صلح ہو گئی. اب یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ علی کے بیٹوں نے صلح کی ہے لیکن میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی کے بیٹوں سے زیادہ میں غیرت مند ہوں. یہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ علی کے بیٹوں کو وہ بات نظر نہیں آئی جو ہمیں نظر آئی. یہ یہی کہنا چاہتا ہے جو بصیرت علی کے بیٹوں کی تھی وہ کسی اور کے نہیں تھی. میں نے کہا مسلم کی حدیث تو پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. علی کی طرف جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, معاویہ کی طرف جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. کہتے ہیں وہ پھر لڑائی ہو گئی. میں نے پھر وہیں سے شروع کیا. میں نے کہا پھر؟ کہتا پھر قتل ہو گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتا پھر جنازے ہو گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتا پھر لڑائی ہوتی رہی. میں نے کہا پھر ڈلا جموں کر کے آخر پھر صلح ہو گئی. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو علی کے لالوں کو بھی یوں مانتے ہیں. جس حسن و حسین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی معاویہ کو مانا اس کو ہم بھی مانتے ہیں. جس حسن و حسین نے یزید کو نہیں مانا ہم بھی اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بھی اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں یہ بات آپ نے کر دی لیکن ویسے سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت کو ہم ہی مانتے ہیں. میں نے کہا کتنا مانتے ہو؟ کتنا مانتے ہو؟ کہتے بالکل مانتے. میں نے کہا علی کی بیویوں کے نام آتے؟
کہتا ہاں جی آتے. میں نے کہا ذرا سنانا شروع کرو. کوئی شک نہیں حضرت فاطمہ میرے ایمان کا حصہ, کوئی شک نہیں حضرت امامہ کی بات کرے گا, کوئی شک نہیں حضرت اسما کی بات کرے گا. جب حضرت اسما میں پہنچا, یہ اسما کون ہے؟ کہتا جی علی کی بیگم ہے. میں نے کہا یہ اسما سے حضرت علی کے کوئی بچے بھی پیدا ہوئے؟ کہتا ہاں پیدا ہوئے. میں نے کہا بتاؤ اسما سے جو علی کے بچے پیدا ہوئے ان کے نام کیا ہیں؟ کہتا ایک ہے ان میں عون بن علی, دوسرا ان میں ہے یحییٰ بن علی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا علی کے بیٹے. میں نے کہا کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ کہتا جناب یہ اسما بنت امیس کے پیٹ سے پیدا ہوئے. میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح, علی کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ اسما کس کے نکاح میں تھی؟ یہ اسما کس کے نکاح میں تھی؟ زہر کا پیالہ پیے گا لیکن یہ نہیں بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ علی کے نکاح میں آنے سے پہلے اسما بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی. کس کے نکاح میں تھی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آنے سے پہلے یہی اسما حضرت علی کے بھائی جعفر کے نکاح میں تھی. کس کے نکاح میں تھی؟ اور حضرت جعفر شہید ہو گئے, اسما بیوہ ہو گئی. حضرت علی نے اپنی بھابی اسما کا نکاح کس سے کروایا؟ پچھلے بندے میری گل نہیں سمجھ آنی پئی ہے جی, بول سو تو ماں پتہ چل سی. کس سے نکاح پڑھوایا انہوں نے؟ حضرت علی نے اپنی بھابی کا نکاح کس سے پڑھوایا؟ بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس سے پڑھایا؟ کس سے پڑھایا؟ اور حضرت ابو بکر سے اس اسما کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا, اس کا نام تھا محمد بن ابو بکر. اور یہ وہی اسما ہے. یہ جو الزام لگتے ہیں نا کہ جی بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض رہی, ہر کتاب میں دیکھو, یہاں والی میں دیکھو, وہاں والی میں دیکھو, ہر کتاب بتائے گی حضرت اسما کی دوائی دارو دیکھ بھال کا انتظام کرنے والی ابو بکر کی بیوی اسما تھی. اور حضرت فاطمہ حضور کے جانے کے بعد ایک مرتبہ مسکرائی ہے, اور وہ ایک موقع کون سا تھا؟ یہ ایک موقع سلطان پور کے لوگوں وہ تھا جب حضرت فاطمہ نے حضرت اسما سے کہا اسما کیا میرا جنازہ اسی طرح اٹھاؤ گے جس طرح عرب کی عام عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے؟ حضرت اسما نے کہا میں نے حبشہ میں عورتوں کا جنازہ اٹھانے کا ایک طریقہ دیکھا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ طریقہ آپ کو بنا کے دکھاؤں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا بتاؤ اسما وہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت اسما نے ایک چارپائی کو لیا, اس چارپائی کے اوپر کمان نما جو کھجور کی شاخیں تھی ان کو رکھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا. حضرت فاطمہ کو بتلایا کہ جب اس طرح کسی عورت کے بدن کے اوپر کمان نما شاخیں ڈال دی جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے, اس سے اس عورت کا بدن جنازے کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتا. حضور کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ صرف ایک مرتبہ مسکرائی, اور یہ مسکرانے کا موقع وہ تھا جب حضرت فاطمہ کو حضرت اسما نے وہ چارپائی بنا کے دکھائی. حضرت اسما کی چارپائی کو تیار کرنے والی بھی ابو بکر کی گھر والی ہے, حضرت اسما کے کفن دفن کا انتظام کرنے والے بھی ابو بکر کی گھر والی ہے, غسل دینے والی بھی ابو بکر کی گھر والی ہے, ان کی بیمار پرسی کرنے والی بھی ابو بکر کی گھر والی ہے. ہاں جب جنازہ پہنچا حضرت ابو بکر صدیق نے جناب علی سے کہا علی بیوی تمہاری ہے, ماں حسن حسین کی ہے, بیٹی نبی کی ہے, آگے ہو جاؤ جنازہ پڑھاؤ. جناب علی نے جواب دیا میں نے پاک پیغمبر کا یہ فرمان سن رکھا ہے جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں امامت کے مسلح پہ آ جائے. بیٹی نبی کی ہے, بیوی علی کی ہے, ماں حسن حسین کی ہے, لیکن اگر کوئی جنازہ پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا. صداقت صدیق اکبر زندہ باد, صداقت صدیق اکبر زندہ باد, خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. حضرت علی کا جنازہ, حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ تیمارداری کرنے والی ابو بکر کی بیوی, تدفین کے لیے کفن پہنانے کے لیے ابو بکر کی بیوی, اور ابو بکر فوت ہو گئے, اسما پھر بیوہ ہو گئی. اب چھوٹا سا ابو بکر کا بیٹا جس کا نام ہے محمد بن ابو بکر, اور اسی اسما کا نکاح پھر کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ ابو بکر کا بیٹا ہے, علی کے گھر پل رہا ہے, بیٹا ابو بکر کا ہے, تربیت علی کے گھر میں ہو رہی ہے. بیٹا ابو بکر کا ہے, کھیلتا علی کے بیٹوں کے ساتھ ہے.
بیٹا ابو بکر کا ہے، جس تھالی میں حسن کھاتا ہے اسی میں ابو بکر کا بیٹا کھا رہا ہے، جس تھالی میں حسین کھاتا ہے اسی پلیٹ میں یہ محمد بن ابو بکر کھاتا ہے۔ آگے چلیے، اسی ابو بکر کی ماں کے پیٹ سے حضرت علی کا بیٹا اون پیدا ہوا، حضرت علی کا بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ یہ حضرت علی کا حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار محبت تعلق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیرے نہ ماننے کی وجہ ہے کیا؟ بات کھول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہتا بات اتنی ہے، ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا، اس لیے میں ناراض ہوں کہ نبی کی بیٹی ناراض تھی تو میں بھی ناراض ہوں۔ نبی کی بیٹی حصہ مانگنے کے لیے گئی تو ابو بکر نے حصہ نہیں دیا۔ جاءت کا صیغہ بھی آتا ہے، ارسلت کا بھی آتا ہے۔ ارسلت کا مطلب ہے بندہ بھیجا، جاءت کا مطلب ہے خود گئی۔ اچھا، کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے دربار میں بی بی 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ پہلے تو مجھے دربار ثابت کرو کہ ابو بکر کا دربار تھا کدھر؟ دربار تھا کدھر؟ وہ دربار تو وہی مسجد نبوی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر تو حضرت علی کا گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ تو جانا کتنے پہنے؟ ماں کو بندہ آ کے تسی پنڈال میں جاؤ تو پنڈال واسطے ماں لب ٹھٹو کراس کرنا پیسی؟ یہ سٹیج ہے، یہ سٹیج ہے، وہ پنڈال ہے، یہ مسجد ہے اور یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ پہلے تو کھڑا ہونا ثابت کرو، گئی نہیں۔ اور اگلی بات، حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضور کے پاس گئی تھی اور بھیجا حضرت علی نے تھا، اور کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ فاطمہ چکی پیستی ہو، حالات ہمارے گھر کے کمزور ہیں، جاؤ تمہارے بابا لوگوں کو غلام تقسیم کر رہے ہیں، ایک غلام تم بھی لے آؤ، ذرا زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ چلی گئی، حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کی ایک غلام ہمیں بھی دے دے، ہمارے بھی لیے بھی آسانی ہو جائے۔ حضور نے صرف اتنی بات فرمائی، بیٹی غلام دے دوں یا تسبیح بتا دوں؟ غلام دے دوں یا تسبیح بتا دوں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ وہ بتائیں نا جو دنیا آخرت میں میرے کام آئے۔ غربت بھول گئی، پریشانی بھول گئی، وہ تسبیح لے کے آگے جس کو آج تک تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ تم سے بڑا حضرت فاطمہ کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو فاطمہ چکی کو پیس کے گزارا کرے لیکن تسبیحاں پڑھتی رہے، جو فاطمہ تسبیحاں پڑھ کے اللہ کی عبادت میں ساری رات گزار دے لیکن دنیا کے مال کی طرف آنکھ بھر کے نہ دیکھے۔ تم نے حضور کی اس بیٹی پہ الزام لگایا کہ وہ باغ کے ٹکڑے کے لیے ناراض ہو گئی۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ جناب انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ یہاں علماء کرام بیٹھے میں اسٹیج پر بھی ہیں، پنڈال میں بھی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، بلکہ فیصلہ بھی ادھر کروا دیتا ہوں۔ خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کی جائیداد سے بیوہ کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ علماء کرام ہاتھ جاؤ نا ذرا چڑھے، آخر ملتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا؟ خاوند فوت ہو گیا، بیوی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بیوی کو حصہ ملتا ہے۔ ابو بکر کی بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں تھی یا نہیں تھی؟ اگر تو ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ دے دیا، نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ اگر تو عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو حصہ دے دیا، نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، پھر تو ابو بکر نے بھی ظلم کیا، عمر نے بھی ظلم کیا۔ لیکن اگر ابو بکر نے عائشہ کو بھی حصہ نہیں دیا، عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو بھی حصہ نہیں دیا، اور نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھی حصہ نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے من چاہی نہیں، انہوں نے رب چاہی کی ہے۔ اور وہ حضور علیہ السلام کا فرمان صحابہ کے کانوں میں موجود تھا۔ میرے نبی نے فرمایا انبیاء کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں، انبیاء کی میراث علم ہے۔ اسی اصول کے تحت حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی گھر والی مومنوں کی ماں کو بھی حصہ نہیں ملا۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ مومنوں کی ماں، ان کو بھی حصہ نہیں دیا گیا، نبی کی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا گیا۔ اگلا الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے جناب حضرت فاطمہ کو حصہ بھی نہیں دیا، اور حصہ مانگنے کا جرم یہ بنا حضرت فاطمہ پر دروازے کو گرا دیا گیا، حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے بازو پہ لگا، بازو ٹوٹ گئی، وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر لگا، پیٹ میں بچہ تھا وہ فوت ہو گیا، حضرت فاطمہ خونوں خون ہو گئی، اور جناب حضرت فاطمہ کا اسی تکلیف میں جنازہ اٹھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ جب یہ سارا واقعہ ہوا اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ کہتا جی علی وہی تھے
میں نے کہا جس علی کو میں مانتا ہوں وہ ہے جو مرحب کا سر اتار دے خیبر کا در اکھاڑ دے. ہم اس علی کو مانتے نہیں مانتے تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کو دھکے لگے, تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کا بازو ٹوٹا, تم یہ کہنا چاہتے ہو نبی کی بیٹی خون میں نہا گئی, لیکن علی کی غیرت جوش میں نہ آئی. یہ علی کے ساتھ بھی تمہارا محبت کا رشتہ نہیں, بلکہ یہ علی کی بھی توہین کی ہے, یہ حضرت فاطمہ کی بھی توہین کی ہے. تو اس ساری کاستانی سے جو بات سمجھ میں آئی وہ صرف اتنی ہے, تم نہ اہل بیت والے ہو, نہ تم صحابہ والے ہو, نہ تم ابو بکر والے ہو, نہ تم علی والے ہو, نہ ان کے دل میں نبی کی ازواج کا احترام ہے, نہ نبی کی بیٹیوں کا احترام ہے, نہ نبی کے بیٹوں کا احترام ہے, نہ کربلا کے شہیدوں کا احترام ہے, نہ حضور پر اترنے والے قرآن کا احترام ہے. جس کے دل میں حضور کے مصلی کے وارث کا احترام نہیں ہے, مسلمانوں کی نظر میں پھر اس کا احترام بھی ہو سکتا. کئی بندے اساں سمجھان واسطے بڑیاں نرم تے سوڑیاں گلاں کر دیں. آخر جی مولانا صاحب ذرا ٹھنڈیاں گلاں کرو, یہ کافر نیاں مشیناں لانیاں اچھی گل نہیں. میں کہ کس مشین لائیے؟ وہ جی کافر لوگاں وا بڑھانا. اللہ نے رسول نے فرمایا اگر کسی مسلمان بندیاں کوئی بندہ کافر آکھے کہ او مسلمان کافر آکھنے والا کہ ہوگا نا, بولو کہ ہوگا نا, بولو اور بلند آواز سے. یہ حضور کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ اچھا, وہ جو کوئی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر ہو جائے, یہ جس مسلمان کو اس نے کافر کہا ہے وہ مسلمان پنڈی کا بھی ہو سکتا ہے, حسن عبدال کا بھی ہو سکتا ہے, وہ جناب شادی تواڈے ویسے نہ بھی ہو سکنا, شادی دا بھی ہو سکنا, وہ جناب تواڈے شکردرے دا بھی ہو سکنا, حضروں دا بھی ہو سکنا. اس مسلمان اگر کوئی بندہ کافر آکھے تے کافر آکھنے والا آپ ہی کافر ہونا ہے. ایمان دسو بھی حضروں والے کسی مسلمان میں کول اپنے ایمان نہ سرٹیفکیٹ ہے وے نہیں, اس کے باوجود کہنے والا پنڈی کے مسلمان کو کوئی کافر کہے تو کافر کہنے والا, حالانکہ اس کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے. جس ابو بکر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. اگر پنڈی اور اسلام آباد کے, کراچی اور ایبٹ آباد کے عام مسلمان کو کوئی کافر کہنے سے مسلمان نہیں رہتا, کوئی میرے نبی کے مصلی کے وارث ابو بکر صدیق جس کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے, نبی کا فرمان گواہ ہے, جو اس پکے سچے مسلمان کو کافر کہے, بتاؤ وہ پکا کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابو بکر کو کافر کہنے سے بندہ مسلمان ہو سکتا, عمر کو کافر کہنے سے بندہ مسلمان رہ سکتا, عثمان اور علی کو کافر کہنے سے بندہ مسلمان رہ سکتا. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. محرم الحرام میں اسلام آباد کی سرزمین پر ہزاروں کا مجمع لگا کر میرے نبی کے مصلی کے وارث حضرت ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی. آج لوگ کہتے ہیں علاقائی مسئلے, اہل حدیث مولوی, بریلوی اور دیوبندی مولوی اپنی مسجد کا مصلی کسی دوسرے مسلک والے کو نہیں دیتا. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, یہ مسلک کے مصلی کی بات نہیں, یہ نبی کے مصلی کی بات ہے. ہم اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو اس کے لیے سزائے موت کا قانون بنے. ہم اس ملک میں چاہتے ہیں جس کے دل میں نبی کے یاروں کا احترام نہیں, جس کے دل میں نبی کے گھرانے کا احترام نہیں, وہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی داد میل رکھنے کا اصل بنیاد اور سبب وہ ہے. اس کی حوصلہ شکنی حکومت کو قانون سازی کر کے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا, تحفظ بنیاد اسلام بل. آپ میں سے بہت لوگوں نے اس بل کو پڑھا بھی ہوگا. میں اس کے 2-4 حصوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس بل میں کیا تھا کہ جہاں پہ حضور کا نامی اس میں گرامی آئے وہاں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے. اس بل میں یہ تھا جہاں حضور کی ازواج کا نام آئے
وہاں ام المومنین لکھنا ضروری ہے. جہاں خلفائے راشدین کا نام آئے وہاں خلیفہ راشد اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے. جہاں حضور کی بیٹیوں کا ذکر آئے وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے. ایک طبقے نے کہا جی ہمارے نزدیک علیہ السلام لکھنے میں زیادہ احترام ہے. ہم نے کہا ہمارا دل کھلا ہے تمام صحابہ تمام اہل بیت کے ساتھ، جو رضی اللہ لکھنا چاہے جو علیہ السلام لکھنا چاہے ہمیں اعتراض نہیں. اور ایک طبقے نے کہا جناب یہاں پہ بل میں لکھا گیا کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، ہم حضور کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے. اور اس نے کہا ہم صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کو رضی اللہ کہنے کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا، کوئی لعنت اللہ نہیں کر سکتا. کہتے جناب ہم حضور کے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لگانے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہم حضور کی 3 بیٹیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہم فلاں صحابی کو احترام کرنے کے لیے تیار نہیں. نصیب اپنا اپنا. اگر تو ان کے احترام کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کے مسلمان ایسے شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. مجھے پنجاب اسمبلی کے ممبران ملے، انہوں نے کہا مولانا پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے کہ مولانا اعظم طارق ٹھیک کہتے تھا. مجھے وہاں بعض ایسے اسمبلی کے ممبران ملے جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر ایسا بدبخت طبقہ موجود ہے جو حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، حضور کی ازواج کا احترام نہیں کرتا، حضور کے اصحاب کا احترام نہیں کرتا. جب انہوں نے یہ بات کہی میں نے ان سے کہا اچھا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ جو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کے ازواج اور جو لاہور میں کی جانے والی پریس کانفرنس ہے ان کے اندر جو خیالات انہوں نے بیان کیے جس کے یہ طریقے ہوں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مجھے وہی لفظ دہرایا جو جنگ کی سرزمین پہ حق نواز کہا کرتے تھے. انہوں نے مجھے وہی کہا جو اسحاق القاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور علامہ اعظم طارق کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت سی مرتبہ برے سے اللہ اچھا پیدا کر دیتے ہیں. اللہ نے اس برائی سے جو اچھائی پیدا کی آپ نے دیکھا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مفتی منیب الرحمان ہو یا ساجد میر ہو یا مولانا تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر عادل ہو، مولانا مظفر حسین شاہ ہو، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی ہو، مولانا احمد لدھیانوی ہو یا مولانا حنیف جالندھری ہو، تمام مسالک کے اکابر علماء کرام نے مل کر ایک بات کی تھی ہم صدیق اکبر کی عزت کے تحفظ کے لیے. دنیا نے کہا یہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے دیکھو نبی کے بعد ابو بکر مسلح پہ آئے، سب صحابہ ایک تھے ابو بکر کے پیچھے. 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کے ماننے والے ابو بکر کے پیچھے ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے یا نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے صحابہ کی عزت کا قانون بن کر رہے گا انشاءاللہ. اہل بیت کی عزت کا قانون بن کر رہے گا انشاءاللہ. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں، اصحاب و ازواج حضور کے اہل بیت کی ناموس پہ پہرا دینے والوں، آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے جیل سے آگے جیل کوئی نہیں، موت سے آگے موت کوئی نہیں. ہمارے جنگ کی دھرتی کا ایک بوڑھا تشریف رکھے سن کر جائے جس کی عمر 20 سال سے 27 سال کے درمیان ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. 20 سے 27 سال کے درمیان ہاتھ کھڑا رکھنا اور صدیق اکبر کے غلام کی بات سننا. میرے جنگ کی دھرتی کا بوڑھا 28 سال 6 مہینے کے بعد رہا ہو کر آیا. آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جب میں اس سے ملا اس کی کمر جھک چکی تھی، اس کی داڑھی سفید تھی، اس کا بدن کمزور تھا. میں نے کہا کیسی گزری؟ اس نے کہا دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبا قیدی کوئی نہیں. میں نے کہا تیرے جذبات کیا ہیں؟ اس نے کہا صحابہ کے لیے کاٹی ہے، پرواہ کوئی نہیں.
کس کے لیے کاٹی ہے؟ کس کے لیے کاٹی ہے؟ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمیں ایمان دینے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ دیکھ کر ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ تلواریں نبی کے ساتھ اٹھانے والے کون ہیں؟ زخم سینے پہ لینے والے کون ہیں؟ بچے قربان کرنے والے کون ہیں؟ مال لٹانے والے کون ہیں؟ جان قربان کرنے والے کون ہیں؟ وطن چھوڑنے والے کون ہیں؟ گھر چھوڑنے والے کون ہیں؟ اول امت کون ہیں؟ صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے کون ہیں؟ عمر عثمان کو امام ماننے والے کون ہیں؟ نبی کا جلانا کون ہے؟ نبی کا جلانا کون ہے؟ وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ غلام محمد کے، ہم غلام صحابہ کے. اس لیے ایک ہی ورد ہے، صحابہ 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 بھائی تمام آباد تشریف رکھیں، بد نظمی کا مسئلہ اب دعا ہو رہی ہے.